السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے حضرات یہ سوال کر رہے ہیں کہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا نہیں پڑھنا ہے، اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر پوری وضاحت کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر کوئی حضرات اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ان سے میری مودبانہ درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اور میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جن کا ارادہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا، تو آپ ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے وہ کچھ مسائل کو جان لیں، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے اعتکاف کا اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اور بہت سارے حضرات اعتکاف کے اندر بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن ان سے ایسی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں جو اعتکاف جن حرکتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، جن غلطیوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم بیٹھنے سے پہلے اپنے علماء کرام سے مسائل پوچھیں، کچھ موٹی موٹی باتیں ان سے سیکھیں، یا پھر مسائل اعتکاف کا مطالعہ کریں کہ اعتکاف کن چیز ٹوٹتا ہے اور اعتکاف کن چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اعتکاف کی جو قسمیں ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف، اور ایک ہوتا ہے نفل۔ پہلے ان تینوں کے بارے میں سن لیجئے، تینوں چیز ہیں کیا اور اعتکاف کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ واجب اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کچھ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا میں پیپر کے اندر پاس ہو جاؤں تو میں اتنے دن کا یا اتنی دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، میرا یہ کام ہو جائے، اور آپ کا وہ کام ہو گیا۔ اب آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ جتنے آپ نے بولا تھا کہ اعتکاف میں اتنے دن کا کروں گا یا کروں گی، تو آپ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کرنا یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ لیکن جب آپ اعتکاف کرو گے واجب، تو اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، آپ بغیر روزے کے یہ واجب اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ واجب اعتکاف کرو گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روزہ بھی رکھنا آپ پر واجب ہے۔ اور سنت اعتکاف جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف سنت ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا جو نفل اعتکاف ہے، مثال کے طور پر آپ تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، آپ نماز کے ارادے سے آ رہے ہیں، آپ نے نیت کر لی کہ میں جتنی دیر مسجد کے اندر رہوں گا اتنی دیر کے لیے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو آپ جب نماز پڑھنے آئے ہیں تو جتنی دیر آپ مساجد کے اندر رہے، آپ نے اتنی دیر اعتکاف کی نیت کری، تو انشاءاللہ آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے، اعتکاف کے کچھ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے جو میرے ذہن میں آتے رہیں گے میں بتاتا رہوں گا، اور اگر کچھ رہ بھی گیا تو میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلپ ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات ذہن رکھنی چاہیے کہ ہم جب اعتکاف کرنے کا ہمارا نیت ہو، ارادہ ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ کیونکہ اگر ہم دکھلاوے کے لیے اعتکاف کریں گے، یہ ہمارا الٹا اور وبال بن جائے گا، بلکہ ثواب کی اور عذاب ملے گا۔ پھر ہمیں صرف ہمیں نیت چینج کرنی ہے اپنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اگر نیت ہماری اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی، اللہ کو منانے کی ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف ہوگا، تو انشاءاللہ سے مزہ کچھ اور ہوگا۔ اور
اعتکاف کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اللہ راضی ہو جائے. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شب قدر مل جائے. لیکن اعتکاف کے اندر فضول کام ہرگز نہ ہو، فضول باتیں نہ ہو. ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. اور بہت سارے حضرات سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے. بہت اچھا سوال ہے آپ لوگوں کا. ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ایک لسٹ تیار کریں اور اس لسٹ کے مطابق عمل کریں، کام کریں. یعنی کہ مجھے اتنی تسبیحات پڑھنی ہیں روزمرہ، اتنے مجھے پارے پڑھنے ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر مجھے اتنے قرآن کریم مکمل کرنے ہیں، اتنی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنی نوافل پڑھنی ہے روز، اور نماز کو باجماعت ادا کرنی ہے. اگر ہمارے پاس یہ لسٹ ہوگی تو کام کرنا آسان ہوگا اور وقت بھی اچھا کٹے گا. لیکن اگر ہم بیٹھ گئے، اب سوچیں گے کہ ہم کرنا کیا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک ایک سیکنڈ ایک تو بہت بھاری کٹے گا، اور دوسری بات پھر آپ کے عمل کرنے میں بھی سستی پیدا ہوگی، آپ کا من نہیں لگے گا. تو اسی طریقے سے ہمیں اعتکاف کرنے سے پہلے 2 لسٹ بنانی ہے. ایک لسٹ تو وہ تیار کرنی ہے کہ مجھے کون کون سے کام کرنے اعتکاف کے اندر بیٹھ کر، اور ایک لسٹ وہ تیار کرنی ہے جو ہماری زندگی کے اندر گناہوں سے بھری ہوئی ہے. وہ لسٹ آپ کسی کو مت دکھانا، بس صرف آپ کو پتا ہو اور آپ کے رب کو پتا ہو. آپ کو پتا ہو یا آپ کے رب کو پتا ہو کہ میں جھوٹ کتنا بولتا ہوں، میں غیبتیں کتنا کرتا ہوں، میں دوسروں کو دھوکہ کتنا دیتا ہوں. یہ سارے گناہ اللہ کے سامنے رکھ کر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کسی طریقے سے ان گناہوں سے بچا لے. یا اللہ تو ہی مجھے ان گناہوں سے بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی ان گناہوں سے بچا نہیں سکتا. در حقیقت ہے بھی کہ اللہ ہدایت دینے کا کام تو اللہ کا ہے. تو اب آتا ہوں میں اصل مقصد کی طرف کہ اعتکاف کے چند مسائل ہیں، اور اعتکاف کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیے، اعتکاف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ روزے دار ہوں. اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ اگر آپ نے بغیر روزے کے اعتکاف کیا تو آپ کا ہرگز اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یا آپ قضاء حاجات کے لیے گئے، قضاء حاجت کے لیے اگر گئے آپ، اور بیت الخلاء کے اندر کوئی موجود ہے تو آپ کو واپسی آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں پر ہی کھڑے رہیں. اگر کوئی سلام کرے، سلام کا آپ جواب دے سکتے ہیں. فالتو بات وہاں ہرگز نہ کریں. اور اگر بیت الخلاء سے وہ شخص باہر نکل کر آ گیا، اگر آپ وہاں ایک لمحہ کے لیے بھی رکیں گے، آپ 1 منٹ کے لیے اگر رکیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ کو فوراً بیت الخلاء کے اندر جانا ہے، اور بیت الخلاء سے باہر نکل کر پھر آپ ڈائریکٹ وضو کریں گے. اور وضو بہت جلدی نہیں کریں، کیونکہ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وضو بہت آہستہ کریں گے، اچھی طرح کریں گے، تمہارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نمازیں کیسے ہوں گی پھر. تو وضو کو اطمینان کے ساتھ کریں، اتنی تاخیر نہ کریں کہ بالکل ہی آپ 1 گھنٹے میں یا آدھا گھنٹے میں آپ وضو کر رہے ہوں. تو آپ وضو اطمینان کے ساتھ کریں، سنت طریقے سے کریں. لیکن بہت سارے حضرات کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وضو کر کے وہاں کھڑے ہو کے رومال سے منہ صاف کرتے ہیں، ہاتھ صاف کرتے ہیں. تو آپ کو وہاں صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ نے وضو کر لیا، قضاء حاجت سے آپ فارغ ہو گئے، تو اب آپ کو وہاں 1 لمحہ کی اجازت نہیں کہ آپ رک کر وہاں کھڑے ہوں. اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ اگر آپ کرنا ہے، فجر کی سحری کھائی آپ نے، اگر آپ کو پیسٹ وغیرہ کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، جب آپ وضو کرنے جائیں تو جلد سے جلد آپ پیسٹ وغیرہ کر کے فارغ ہوں اور اپنا وضو کریں، اپنا فٹافٹ آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں.
اور آپ مسجد سے باہر اگر بلا ضرورت نکلے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور اگر آپ افطاری کے وقت میں یا سحری کے وقت میں اگر کوئی آپ کے ساتھ غیر معتکف کھانا کھا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو نیت کروا کر اعتکاف کے اپنے ساتھ کھانے میں شامل کریں. اور اگر اعتکاف کے اندر آپ کو غسل کی ضرورت پڑ جائے فرض غسل کے لیے تو آپ فوراً باہر نکل کر آپ غسل کر سکتے ہیں. لیکن سنت غسل کے لیے آپ ہرگز مسجد سے باہر نہیں نکلو گی. جیسے غسل جمعے میں لینا سنت ہے اور جمعے میں غسل کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے نکلنا پھر اجازت نہیں ہے. ہاں اگر گرمی شدید ہو اور آپ کو پسینہ پریشان کر رہا ہو بدبو آ رہی ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر نیت کریں. جب آپ بیت الخلاء جائیں بغیر نیت کریں, نیت نہ ہونے کی, لیکن آپ بغیر نیت کریں آپ جائیں اور استنجے سے فارغ ہوئیں اور اپنے اوپر 2-4 لوٹے اتنی دیر تک ڈالیں جتنی دیر میں آپ مکمل وضو کر سکتے ہو. تو آپ اتنی دیر 2-4 لوٹے ڈالیں تاکہ جسم کو ٹھنڈک پہنچ جائے اور فٹافٹ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں. اور اعتکاف کے اندر اپنا ایک مقصد حاصل کرنا ہے کہ کسی طرح میرے اندر چینجنگ آئی کہ اگر میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو میں داڑھی کی نیت کروں گا. میرے اندر اگر جھوٹ کی عادت ہے تو میں جھوٹ بولنا چھوڑوں گا. میرے اندر اگر غیبت کی عادت ہے تو میں غیبت والے عیب کو دور کروں گا. مطلب اپنے اندر تمام تر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں کون کون سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں یا مبتلا ہوں, تو ہمیں وہ گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تنہائیوں کے اندر. اور اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں شب قدر ملے. اعتکاف کا مقصد اللہ کو منانا, اللہ کو راضی کرنا, یہ مقصد ہمارا ہونا چاہیے. دکھلاوے کی نیت سے ہم اعتکاف نہ کریں. تو اسی طریقے سے جو میرے ذہن میں مسائل تھے میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو اعتکاف کے متعلق تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو مسائل بتانے کی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام تر مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب معتکف کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے.